آج کل بڑے آپریشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ملٹیپل وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں جو بڑے آپریشن کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، تو اسی لیے بچے بہت زیادہ مر بھی جایا کرتے تھے۔ اپنی جو تاج محل والی نور جہاں ہے، وہ بھی خیر سے 14واں بچہ پیدا کرتے ہوئے ہی مری تھی، کیونکہ آپریشن نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک ملکہ تھی یو کے کی، وہ بھی ڈیورنگ چائلڈ برتھ ہی مری تھی۔ تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس زمانے میں سیف مدرہڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ ماڈرن دور کے ساتھ سیف مدرہڈ کا کانسیپٹ آیا، جس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ ماں اور بچہ دونوں ہر صورت سیف رہنے چاہیے، اور کبھی بھی جب آپ محسوس کریں کہ ویجائنل ڈیلیوری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ اس کو بڑے آپریشن یا سیزیرین کی طرف لے جائیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ، اور اس کی وجہ سے آج کل یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں مٹرنل مورٹیلٹی یعنی ماں کے مرنے کی شرح اور فیٹل نیونیٹل مورٹیلٹی یعنی بچے کے مرنے کی شرح بہت کم ہو گئی ہے۔ دوسری چیز جو بڑے آپریشن کے لیے ہوئی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بہت زیادہ بچے پیدا کیا کرتے تھے، 5-6 بچے پیدا کیا کرتے تھے، ہم خود 6 بہن بھائی ہیں۔ لیکن جو ماڈرن دور آیا اس میں پھر لوگوں نے 2-2 3-3 پیدا کرنے شروع کیے، اور 2-2 3-3 کے ساتھ اگر خاتون پروفیشنل ہے تو پھر تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوا کہ جب 2-3 بچے پیدا کرنے ہیں تو وائی ناٹ ٹو گو فار دا پین لیس ایبڈومینل ڈیلیوری، اتنا کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ہے وہ زیادہ ٹرومیٹک ہے ویجائنل ڈیلیوری ایز کمپیئر ٹو دا بڑا آپریشن۔ تیسری اس میں وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بھی پیشنس کم رہا، کیونکہ ویجائنل ڈیلیوری ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ کم از کم 12 گھنٹے کی دردیں ہو سکتی ہیں، دوسرے بچے کی دفعہ 8 گھنٹے تقریباً۔ تو جو چینج آئی زمانے میں، اس میں بھی کچھ لوگوں نے اتنی زیادہ دردیں جو ہیں وہ لینے سے یعنی ان کو لگا کہ مشکل ہے۔ ایک اور وجہ ڈاکٹرز کے بہاف پہ بھی آتی ہے، جو بڑا ایکیوز بھی کیا جاتا ہے ڈاکٹرز کو کہ جی وہ اتنا انتظار نہیں کرتی اور جلدی آپریشن کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو جو ذرا سا بھی مڈل کلاس طبقہ ہے یا جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں اور اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ جاتا ہے پرائیویٹ ہسپتال میں۔ اب پرائیویٹ ہسپتال والے پرائیویٹ ہسپتال تو بنا لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ 1 to 1 جو ہے وہ اس عورت کو کیئر دی جائے۔ اب جو گائناکالوجسٹ ہے وہ 12 گھنٹے اس مریض پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتی، 12 گھنٹے بیٹھنا ہیومنلی امپاسبل ہے۔ تو اس کو پھر یہ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ میں سیف رہوں، مریض سیف رہے، بچہ سیف رہے، تو ایسی کیا صورتحال نکالیں کہ سارے سیف رہیں اور آؤٹ کم اچھا ہو جائے۔ تو اس میں سے پھر ایک پاسبلٹی لوگوں کی یعنی ڈاکٹر کی آپشن بھی سیزیرین کی نکل آتی ہے۔ کچھ لوگ ایکیوز کرتے ہیں ڈاکٹرز کا کہ ڈاکٹرز بہت پیسوں کے لیے یہ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ فیکٹر ہو، لیکن چونکہ میں ایسا نہیں کرتی اس لیے پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پاکستان میں تو یہ بہت عام سی چیز ہو چکی ہے ابھی کہ جو لوگوں نے بڑا بڑا پوسٹر لگائے ہوتے ہیں جی کہ بڑا آپریشن کس کا یہ ریٹ ہے، چھوٹے آپریشن کا یہ ریٹ ہے۔ تو میں نے پاکستانی کی بات کر رہی ہوں، یہاں تو میں گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر میں تو سب کچھ فری ہے، یہاں کی تو میں بات بھی نہیں کر رہی، میں پاکستانی کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ ٹرینڈ کیا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں فیسلٹیز نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پلان ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا ان پلان نہیں ہوتی آپ کے پاس، کیونکہ نرسنگ سٹاف نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اور وہ مشینری نہیں ہوتی کہ جس سے آپ 12 گھنٹے کسی بھی عورت کو مانیٹر کر سکیں، تو لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو اس میں کچھ لوگ جو رسک لیتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی ویجائنل ڈیلیوری کرائیں گے، تو میں نے پھر عورتوں کو مرتے دیکھا ہے اس میں، اور میں نے بچوں کو بھی مرتے دیکھا ہے۔ میں جب پاکستان میں تھی تو میرے کچھ ایسے پرائیویٹ ہسپتالوں کا میرے سامنے، کیونکہ ہم ریسیو کرتے تھے پرائیویٹ ہسپتالوں سے، میں گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتی تھی تو ہم پرائیویٹ ہسپتالوں سے، چھوٹے چھوٹے میڈیکل سینٹر سے ہم عورت کو ریسیو کرتے تھے آخری منٹ پہ سانس لیتے ہوئے، کہ اس کو آخری منٹ تک اتنا زیادہ بٹھائے رکھا اور اس میں اس کی اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو گئی کہ پھر وہ بچنے کے قابل ہی نہ رہی۔ تو یہ سارا کچھ ہے۔ ایسی جب صورتحال بنتی ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی، کیا ایڈوائس کریں گی جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، یا جو اس عورت کا خامند، اس کا بھائی، اس کے جو سسر، اس کا جو فادر ہوتے ہیں، وہ لوگ سب باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ بہت سارے ایسے ہم نے